السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جادو، جنات اور نظر بد کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میرا آج کا موضوع ہے نظر بد کے بارے میں۔ میں آج کے موضوع میں انشاءاللہ بیان کروں گا نظر بد کی تاثیر احادیث کی روشنی میں، نظر بد کے لگنے کے اسباب، یعنی نظر بد کس طرح لگتی ہے، نظر بد کی علامات اور اس کا علاج۔ دو تین باتوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تین طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے: انسان، جنات اور یہ جاندار۔ اس کے علاوہ نہ کوئی بھوت، نہ کوئی چڑیل، نہ کوئی پریاں۔ یہ صرف اور صرف ایک الفاظی باتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں ان کو ڈرانے کے لیے۔ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی انسان کو جنات کا مسئلہ ہو، اس کو ہم اسیب بھی کہہ دیتے ہیں، سایہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بھوت، چڑیل، پریاں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو بھی پیغام آپ سنیں گے، اس کا مقصد صرف یہی ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے صحیح اور غلط کو واضح کر دیا جائے، تاکہ آپ کو اپنی بیماری کے بارے میں پتہ چلے کہ ہمیں کون سی بیماری ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد اس بیماری کا علاج آپ خود گھر بیٹھ کر کریں، اور اگر آپ نے کہیں کروانا بھی ہے تو آپ کو شرعی معالج کی پہچان ہو کہ ہم نے کس کے پاس جا کر اس بیماری کا علاج کروانا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ تو جنات کہاں رہتے ہیں، کس کس طریقے سے ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو اس کی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں اپنے ایک موضوع کے اندر بیان کروں گا، کہ جس کا عنوان ہی یہی ہوگا کہ جنات کہاں رہتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو نظر بد کی تاثیر احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین الحق، نظر کا لگنا حق ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعیذوا باللہ فإن العین حق، نظر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ اس کا لگنا حق ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے اور یہ انسان کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے۔ اور کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ یہ جی احادیث، چند احادیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں کہ جس سے نظر بد کی اہمیت، نظر بد کی تاثیر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نظر بد کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں نظر بد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کیسز ایسے آئے ہیں کہ قاری صاحب ہم فلاں بندے کے پاس گئے، ہم فلاں بندے کے پاس گئے، کسی نے کہہ دیا کہ اس کے اوپر فوجیں ہیں، کسی نے کہہ دیا یہ میرے بس کا کام نہیں، کسی نے کہہ دیا اس کے اوپر جنات کا مسئلہ ہے، کسی نے کہہ دیا اس کے اوپر جادو ہے۔ لوگ پریشان گئے اور پریشانی ہی لے کر واپس پلٹے۔ اور جب میں نے ان کی بیماری کی تشخیص کی الحمدللہ تو پتہ چلا ان کو تو نظر ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ، ایک بہن بیمار تھی، وہ میرے پاس علاج کے لیے آئی۔ میں نے اس کو دم کیا، دم کرنے کے بعد میں نے اس کو بتایا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ کو شفا دیں گے، آپ یہ پڑھیں، آپ کو نظر لگی ہوئی ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کل آگے دوبارہ پھر دم کروائیے گا۔ کل وہ بہن دوبارہ میرے پاس آئی اور اس نے آ کر مجھے بتایا کہ میں جب قاری صاحب کل آپ سے دم کروا کر گئی ہوں تو مجھے ساتھ والے ہمسایوں نے پوچھا ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں قاری صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے کہا آپ کو تو نظر لگی ہوئی ہے، تو آپ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آگے سے وہ کہتی ہیں کہ نظر بھی کوئی بیماری ہے؟
ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہوا ہوگا، کسی نے کوئی جادو کیا ہوگا، کوئی آپ کے اوپر سایہ کا مسئلہ ہوگا، اس لیے آپ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ الحمدللہ اس بہن نے آ کے اگلے دن مجھ سے دم بھی کروایا، اللہ نے اس کو شفا بھی دے دی۔ تو اسی نظر بد کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کی اب آتے ہیں علامات کی طرف۔ نظر بد کی ایک علامت آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ایک تو اس بیماری کا علاج خود گھر بیٹھ کر سکتے ہیں اور کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نظر بد کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اچانک کسی کا بیمار ہو جانا۔ ٹھیک ٹھاک آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی محفل میں، کسی شادی میں آپ گئے ہوئے ہیں، کہیں سفر پر آپ گئے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی پروگرام ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اچانک چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کسی کے سر میں درد شروع ہو گیا، کسی کو بخار آ گیا، یہاں تک کہ فالج ہو گیا، ٹھیک ہے، اچانک، تو فوراً سمجھیں کہ ان کو نظر لگ گئی۔ اب ڈاکٹر کے پاس تو آپ نے جانا ہی جانا ہے۔ اس سے پہلے آپ ان کو دم کریں، اور وہ دم کیا ہے وہ میں نظر بد کے علاج کے اندر آپ کو انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک بھائی میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، تو والدہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا بھائی فالج کا اٹیک ہوا ہے تو آپ ان کو ہاسپٹل لے کر جائیں۔ کہا نہیں، ہم ہاسپٹل سے تو لے آئے ہیں، لیکن امی نے کہا کہ آپ قاری صاحب کو لے کر آؤ۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی ماجرا کیا بنا؟ اس نے مجھے بتایا کہ والد صاحب گئے ہوئے تھے شہر سے باہر، رات 12 بجے گھر پہنچے ہیں، ہم نے کھانا وغیرہ کھایا، سب بیٹھے ہوئے تھے گھر والے، 2 بجے کے قریب ہم سو گئے ہیں۔ صبح کے وقت ہمیں والدہ نے اٹھایا اور کہا کہ تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ان کا دایاں بازو اور دائیں ٹانگ تو حرکت ہی نہیں کر رہی۔ ہم ان کو ہاسپٹل لے گئے، پتہ چلا کہ ان کو فالج ہو گیا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا یہ 3 سے 6 ماہ تک جو نا ان کا یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ اب یہ اچانک مسئلہ بنا تھا۔ اب میں گیا، میں نے جا کے اس شخص کو دم کیا، اللہ کی رحمت سے وہ شخص 1.5 ماہ کے اندر اس کا علاج مکمل ہو گیا۔ کہاں پر 3 سے 6 ماہ اور کہاں 1.5 ماہ، دم بھی کیا، انہوں نے خود بھی دم کیا گھر بیٹھ کر، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی کی، میڈیسن بھی لی، اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ تو اسی طرح کا واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تالاب میں نہانے کے لیے گئے، تو عامر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا۔ جب انہوں نے اپنی قمیض کو اتارا، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جسم بہت خوبصورت تھا، تو عامر بن ربی نے جب ان کا جسم دیکھا تو کہا کہ اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کسی پردہ نشین عورت کا بھی نہیں دیکھا۔ اتنے الفاظ کہنے تھے کہ وہ صحابی رسول زمین پر گرے اچانک اسی وقت، پھر ان کو بخار آ گیا۔ صحابہ نے اٹھایا، اللہ کے نبی کے پاس لے گئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ڈانٹا، کہا تم اپنے بھائی کی جان کے دشمن کیوں بن گئے؟ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو تم برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے اس کو؟ تم ماشاءاللہ کیوں نہیں کہتے؟ بارک اللہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ اس کی علامات، اور علامات کے اندر آپ کو میں نے چند واقعات بھی بیان کر دی ہیں۔ اسی طرح بعض بچیوں کو ہمارے پاس لایا جاتا ہے کہ جن کے بال بہت گھنے ہوتے ہیں، یہ لا علمی کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ایک بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے سامنے آپ کی بیٹی ہے، بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے سامنے کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو فوراً اس کو ٹوکیں اور اس کو کہیں بھی ماشاءاللہ کہیں یا بارک اللہ کہہ دیں۔ اگر وہ شخص چلا گیا ہے تو آپ کو بعد میں ذہن میں آیا تو آپ نے اس کا دم کرنا ہے اور اس کا اپنے علاج کرنا ہے۔ اب علاج یہ ہے کہ ایک تو آپ وضو والا پانی لیں۔ وضو والا پانی کس طرح لینا ہے کہ جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح آپ نے وضو کرنا ہے، اور وہ سارا پانی آپ کا ایک خالی برتن میں جمع ہو جائے۔ پھر وہ مریض جس کو نظر لگی ہوئی ہے اس کے جسم کے اوپر، سر کے اوپر آپ اس پانی کو انڈیل دیں، یہ عمل کریں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر فلق ناس کو 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ کے اس کو دم کریں۔ اللہ کی رحمت سے چند دن جب آپ عمل کر لیں اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ بچوں کے اندر ضد، رونا، پڑھائی میں کمزوری، کھانے پینے میں کمی، ان کی کسی بھی قسم کی بیماری ہے، والدین یا کوئی گھر کا دوسرا فرد ان بچوں کے لیے یہ عمل کریں،
اپنے وضو والا پانی ان کے جسم کے اوپر بہائیں، فلق ناس پڑھ کے صبح شام ان کو دم کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کی ہر قسم کی بیماری کو دور کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔